بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی جیسے عمل کو مقرر فرما دیا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قربانی ہر امت کے اندر مشروع رہی ہے۔ اگرچہ گزشتہ امتوں میں اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کے عمل میں اتنا فرق ضرور رہا ہے کہ گزشتہ امتوں میں کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی تھی، صدقہ کی جاتی تھی، خیرات کی جاتی تھی، اس کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت میں اللہ جل شانہ نے اس امت کے اوپر یہ خصوصیت نازل فرمائی کہ جو چیز بھی ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں خود بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں قربانی کے حوالے سے چند ضروری گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جو عمل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر امت کے اندر مشروع رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیوں ہم یہ کرتے ہیں قربانی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فما لنا فی هذه الاضاحی، کہ ہمارے لیے ان قربانیوں کے اندر اجر اور ثواب کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی ہمیں کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فالصوف، اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو اون والا ہے، اب اون کی تعداد بالوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں اللہ جل شانہ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے فضائل کے اعتبار سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، میں لہٰذا مختصراً ایک ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے اس مضمون کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری اہم ترین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قربانی کا شرعاً حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی شرعاً واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ قربانی کیجیے۔ فقہا، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں دو کام کرنا عید کے دن واجب قرار دیے گئے ہیں، ایک عید کی نماز پڑھنا اور دوسرا قربانی کرنا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حیثیت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی عمل پر وعید تبھی بیان کی جاتی ہے جب اس عمل کا حکم وجوب کے درجے کا ہو۔ تو یہاں پر عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تواتر کے ساتھ، مداومت کے ساتھ ہر سال قربانی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل جو ہے یہ واجب ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب بھی ہو، یعنی صاحب استطاعت بھی ہو۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، جس شخص کے اندر ان 4 شرائط یہ پائی جاتی ہیں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی مسلمان ہو، کافر نہ ہو،
مقیم ہو، مسافر نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ نصاب کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نصاب کیا ہے قربانی کا، تو یاد رکھیے گا کہ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا نقدی یا مال تجارت یا جو گھر میں موجود ضرورت سے زائد سامان ہے، یہ پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یا قربانی ان کے درمیان میں دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے جو 3 ایام ہیں، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا کہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان 3 ایام میں سے قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے کسی شخص کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے یا ان 5 میں سے کوئی ایک چیز کا وہ مالک بن جاتا ہے تو اس پر اسی وقت قربانی کرنا واجب ہوگا، جبکہ زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جو گھر کے اندر ضرورت سے زائد ہمارا سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے گوٹے تلے والے کپڑے خواتین کے پڑے ہوتے ہیں، برتن قیمتی برتن پڑے ہوئے ہیں جو سال ہر سال استعمال ہی نہیں ہوتے، صرف نمود و نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو زکوٰۃ کے اندر ان چیزوں کو نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر میں ان چیزوں کو بھی نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا اہم ترین ایک اور مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارے یہاں ایک غلط فہمی اور بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ عموماً آج کل ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ 3-4 لوگ مل کر، گھر کے 3 یا 4 افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اوپر صرف قربانی واجب ہے، اور وہ 3-4 لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے ایک بکرا خرید لیتے ہیں یا ایک چھترا یا ایک دمبا خرید لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوئی۔ اس میں قربانی کے نصاب میں جو گھر کا فرد صاحب نصاب ہوگا اس شخص کی طرف سے علیحدہ قربانی کا کرنا واجب ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے قربانی تصور نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بڑے جانور ہیں، بڑے جانور سے مراد گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے دار تک شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کا احرام باندھا، یعنی ہم حج کے ارادے سے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ اور گائے میں 7 حصے دار شریک ہو جائیں، تو بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں 2-3 مسائل بہت اہم ہیں، ان کو سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1 کہ کسی حصے دار کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ایک گائے اگر 35,000 روپے کی ہے تو اس کو 7 حصے داروں میں تقسیم کریں، فرض کریں تو اس کی قیمت جو ہے 35,000 کو اگر ہم 7 حصے داروں میں تقسیم کریں تو وہ فی کس جو ہے وہ 5,000 روپیہ حصہ بنتا ہے۔ اس میں پھر قصائی کی اجرت، اس کا آنے جانے کا خرچہ اور دیگر اخراجات کو شامل کر کے تو کسی بھی حصے دار کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک حصے دار کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم ہوا تو وہ سب کی قربانی ضائع سمجھی جائے گی۔ دوسرا اس میں ایک اور غلط فہمی میں اکثر احباب کو مبتلا دیکھا ہے کہ جب 7 حصے دار کسی جانور میں شریک ہو جاتے ہیں تو عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ 7 جو حصے دار ہیں ان کا گوشت کا جو وزن ہے وہ سب کا برابر طریقے سے اس کو وزن بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو تقسیم بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ اندازے سے گوشت کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں ان کو شریعت کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے، جانور بھی متعین ہیں اور ان کے عمریں بھی متعین ہیں۔ اب وہ جانور کون کون سے ہیں؟ وہ ہے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری اور دمبا یا دمبی، یا یہ جو ہمارے یہاں جو ایک وہ چھترا جسے عام زبان میں پیڈو بھی کہا جاتا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی اسی نسل میں سے ہے۔ اسی طرح
جو بھینس اور بھینسا ہے اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے کہ اس کا شمار بھی گائے کی قسم میں سے، گائے کی نسل میں سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ صرف جانور ہیں جن کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیل گائے ہو گئی یا ہرن ہو گیا یا مرغی ہو گئی یا انڈا ہو گیا، ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی عمریں بھی شریعت کی طرف سے متعین کر دی گئی ہیں۔ بکرا، بکری اور چھترا، دمبا وغیرہ ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں بکرا میں اور دمبا دمبی میں فرق یہ ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہو، 6 ماہ سے کم کا نہیں، 6 ماہ کا ہو، لیکن اگر اسے سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ بصورت دیگر 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا جانور تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی 2-3 غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جانور کے دانت چیک کیے جاتے ہیں کہ جی یہ دوندا ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ دوندا ہونا صرف ایک علامت ہے، معیار نہیں ہے، معیار اس کی عمر ہے۔ دوندا اگر کوئی جانور 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ دوندا نہیں ہے تب بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اس کے بالفرض اگر اس کا الٹ ہو کہ اگر جانور کے 2 دانت تو نکل ہیں لیکن اس کی عمر پوری نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کچھ عرصے سے ایک نئی اصطلاح دوست احباب سے سننے میں آتی ہے، جی پکا کھیرا۔ اور میں نے پوچھا بھائی یہ پکا کھیرا کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی جانور 1 سال کا تو نہیں ہوتا لیکن 1 سال جیسا لگتا ہے، تو یاد رکھے گا کہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دمبا، دمبی اور چھترا وغیرہ میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور 1 سال کا لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ بکرا اور بکری کے اندر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو گائے، بیل، بھینس، بھینسا ہے ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے اگر وہ جانور 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ خصی جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے گوشت کے اندر بو نہیں ہوتی۔ بعض حضرات اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کرنے کی خود اجازت دی ہے۔ تو جب حضور کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر کسی قسم کے شک شبے اور اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کس قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ قربانی یہ ہم اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے معیار کو تم لوگ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ کوئی ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر لگا کر چل نہ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت کمزور، بہت لاغر، یا ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں سے گودا ختم ہو چکا ہو، یا ایسا جانور کہ جس کا پیدائشی طور پہ سینگ ہی نہ ہو، یا ایسا جانور کہ جس کی پیدائشی طور پہ اس کا کان کٹا ہوا ہو، یا 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، یا 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو، یا انتہائی لاغر ہو، انتہائی نحیف ہو، انتہائی کمزور ہو، یا ایسا جانور کہ جس کے دانت اتنے گھس چکے ہوں کہ وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جانور بیچنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی اور دھوکہ کر کے وہ غلط جانور کسی کو نہ بیچیں، اور خریدنے والوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جانور خریدتے وقت ان احتیاط کو دیکھ لیا جائے اور مد نظر رکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جانور خریدا جائے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم ترین مسئلہ کہ کون سے اعضاء ایسے ہیں حلال جانوروں کے کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب حضور نے پسند نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی فقہاء نے لکھا ہے۔ وہ 7 اعضاء ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1 جو نر جانور ہے اس کی شرمگاہ، نمبر 2 جو مادہ جانور ہے اس کی شرمگاہ، نمبر 3 خصیتین، نر جانور کے خصیتین جن کو ہمارے معاشرے میں کپورے کہا جاتا ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں یا ان چیزوں کو بیچتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جو چیز ناجائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح خون،
غدود، مثانہ اور پتہ، یہ 7 اعضاء ہیں جو حلال جانوروں کے ہیں، لیکن ان کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے کہ گوشت ہمیں کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔ مسنون طریقہ اس کا یہ ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے بنا لیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور وہ سارا کا سارا گوشت اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال قربانی کو واجب قرار دیا گیا، اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی گوشت اپنے پاس نہ رکھے۔ جب اگلا سال قربانی کا آیا تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اب بھی وہی حکم ہے؟ تو فرمایا نہیں، اب یہ حکم نہیں ہے، اب چاہو تو تم سارا کا سارا خود بھی کھا سکتے ہو، چاہو تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہو، چاہو تو اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہو، یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ اب جو اس کے اوپر جس طریقے سے موقع کی مناسبت سے عمل کرنا چاہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ آخری مسئلہ ناخن اور بال تراشنے کے حوالے سے ہے۔ مسنون اور مستحب یہ ہے کہ جب جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، اور جب قربانی کر چکے تو اس کے بعد پھر اپنے بال اور ناخن تراشے تاکہ اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا یہ صرف مستحب عمل ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اور مستحب اور جو نفلی اعمال ہوتے ہیں ان کا حکم یہی ہے کہ ان کو نفل کے ہی درجے میں رکھا جائے، ان کو ضروری یا لازم نہ سمجھا جائے۔ ہاں اگر کوئی اس مسئلے پہ عمل کر لے گا تو اسے ثواب ہوگا، اور اگر کوئی کسی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے رہ جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں جس میں معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ مسنون یہ ہے کہ قربانی والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت سب سے پہلی جو چیز کھائی جائے وہ اب قربانی کا گوشت ہے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو روزے سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر قربانی بہت تاخیر سے ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قصائی بڑی تاخیر سے ملتے ہیں، کسی کے دن شام کو جا کے قربانی کر رہا ہے اور سارا دن اس کے گھر کہیں سے گوشت بھی نہیں آیا تو وہ شام تک بھوکا رہے گا، تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے۔ یہ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو سب سے پہلی چیز عید والے دن کھائیں قربانی والے دن وہ قربانی کا گوشت ہو، اور اگر وہ میسر نہیں آتا تو کوئی اور چیز کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔